السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آن ٹی وی کی طاق راتوں کی خصوصی ٹرانسمیشن قیام اللیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علی وقار قادری۔ ہمارے ساتھ آج کی ڈسکشن کو جوائن کرنے کے لیے تشریف فرما ہے میرے بھائی حضرت علامہ عمران عباس مظاہری صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا۔ اس کے ساتھ تشریف فرما ہے استاد ہیں، جامعہ میں پڑھاتے ہیں، بہت اچھے اسکالر مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب، خوش آمدید سر۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب، خوش آمدید سر۔ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کامران صدیق نوری صاحب، والدین اور اولاد درجہ بدرجہ اس پر بات کیجیے۔ اولاً والدین کے کردار پر بات کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ڈاکٹر علی وقار صاحب، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد کہ آپ نے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو علم کے نور سے مزین کر کے اپنے ناظرین کے لیے جو ہے وہ اصلاحی پہلو کی صورت میں مختلف ٹاپکس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی رہنمائی کی۔ بلا شبہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور اللہ کی ذات آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت ٹاپک آپ نے رکھا ہے آج، جو معاشرے کی تطہیر ہے۔ تو میں اسپیسیفک آپ کے کویسچن پہ آنے سے پہلے جو ہمارے فضلاء نے اس پر پہلے بات کی، میں اس کو کمپریہنسو انداز میں، یعنی جو آپ نے آیا کریمہ بنیاد رکھی، اس میں رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ تشرکوا وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ساتھ ذکر کیا ماں باپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل فرمائی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو ہمارے فاضل دوست نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے کوہ صفا پر جب توحید کا اعلان فرمایا اور بلا کر جب ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا، تو اس سے پہلے کہ معاشرے کو ایک نظر میں دیکھیں تو وہاں کیا تھا؟ جہالت تھی، وہاں بتوں کی پوجا تھی، وہاں لات و عزا اور وغیرہ وغیرہ جو تھے خدا بنا کے اور اپنے اس میں جو ہے وہ کرتے تھے۔ ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تطہیر کا جو پہلا ایلیمنٹ دیا وہ یہی تھا کہ شرک سے نکال کر توحید کی طرف لائے، کہ وہ شرک جو انسان کی اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتا ہے، وہ شرک کہ جو انسان کو جگہ جگہ جھکنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ شرک جو معاشرے کو برائی اور بدکاری اور تباہ کاری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان سے، اپنے اعلان سے ان کو فرسٹ آف آل جو ہے وہ توحید کا پیغام دیا، اللہ کی وحدانیت پر ایک ہو جاؤ۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ کم لوگ آئے، لیکن یہاں سے بنیاد پڑ گئی اس معاشرے کی جو اللہ کے دین کا معاشرہ، جو اصلاح کا معاشرہ، جو اسلام کا معاشرہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام دیا، اور اس سے جو ہے وہ جب دین کے ساتھ لوگ جڑے تو دینی تعلیمات کا آغاز ہوا۔ یعنی اللہ نے جو پیغام دیا اللہ تشرکوا بالوالدین احسانا، کہ اے انسانوں، جس میں بزرگ بھی ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ اس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی انسانی قدریں نہیں تھی۔ ان انسانی قدروں کی بیس اور بنیاد اللہ رب العزت نے والدین سے، چونکہ وہ انسان کی اصل ہیں، یعنی اس سے انسان ہے، تو پہلا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے والدین کے لیے حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسن پیش آؤ، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرو۔ یہ اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ پاک نے جو ہے وہ اپنے انسان کے جو والدین جو ذریعہ ہیں جگہ دنیا میں آنے کا، حقیقی ذریعہ رب ذوالجلال کی ذات، اور ظاہری ذریعہ جو ہے وہ والدین کہ جن کے ذریعے سے انسان دنیا میں آیا، ان کے ساتھ حسن معاملات کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، کہ اس سے انسانی قدریں جو ہے وہ پروموٹ ہوں گی اور انسانی قدروں کی بیس اور بنیاد پڑے گی۔ اور چونکہ اس انسانی قدروں کی بیس اور بنیاد والدین سے ہے، پھر ان والدین کی ذمہ داری یعنی کہ اولاد کے لیے باہم رکھ دی کہ والدین کا اولاد کو فرض کیا کہ تم ان کا ادب کرو گے، ان کا حیا کرو گے، احترام کرو گے، ان کی ذمہ داریوں کا احساس کرو گے، اور والدین پر ذمہ داری دے دی کہ جو اولاد تمہیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے ان کی بہتر اور اچھی تربیت کرو گے، ان کو اخلاقی قدریں سکھاؤ گے جو اسلامی معاشرے کی بیس اور بنیاد بنیں گی۔